الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حاضرین، حالیہ دنوں میں یا گزشتہ ہفتے میں کہیے، ایک سب سے بڑی خبر کہنی چاہیے، سب سے اہم واقعہ جو خبر بننے کے لائق ہے اور جس میں عبرت کے بہت سامان ہیں، وہ ہے شام، جسے انگریزی میں سیریا کہا جاتا ہے، اس کا موجودہ منظرنامہ، جہاں ظالم و جابر وقت کے فرعون بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا. یہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ 12-13 سالوں سے اس کے ظلم اور بربریت کی انتہائی سنگین واقعاتی داستان رقم ہو رہی تھی. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو اس کی اصل خبریں معلوم نہیں ہوتی تھی. خبریں بھی جو آتی تھی وہ چھن کر اصل نقطۂ نظر سے غائب ہو کر آتی تھی. اور ابھی بھی جو منظرنامہ دنیا کے سامنے ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہی ہے جسے عام طور سے عالمی میڈیا چاہتا ہے کہ یہ پیش کرے، اور پھر اس پر اپنے کچھ پروگرام اور منصوبوں کو عمل میں لائے. بشار الاسد کی حکومت، آپ جانتے ہیں کہ وہ غالش یا فرقے کا آدمی تھا. اس کا باپ حافظ الاسد، تقریباً گزشتہ 60 سال سے باپ بیٹے کی یہ حکومت چل رہی تھی خاندانی. وہ فوجی آدمی تھا، قبضہ کیا تھا حکومت پر. اس تاریخ کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا. کئی مرتبہ اس نے مسلمانوں کا، جس میں خاص طور سے سنی مسلمان اور اس میں بھی خاص طور سے سلفی ٹارگٹ ہوتے تھے، نشانہ ہوتے تھے، قتل عام کیا کئی مرتبہ. اور اس میں کچھ یہ تحریکی حضرات بھی سبب بنے مختلف موقعوں پر حافظ اسد کے زمانے میں. اور بعد میں اس نے بشار اسد نے جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، تو جو ریکارڈڈ اور عام طور سے آپ میڈیا پہ سنیں گے کہ 5 لاکھ سے زیادہ گزشتہ 12-13 سال میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو، عوامی شام کے شہریوں کو، جسے میں وضاحت کر دوں کہ سنی اور اس میں ایک بڑی تعداد سلفیوں کی قتل کیا گیا، ظلماً مارا گیا. یہ 5 لاکھ ریکارڈڈ یا آن ریکارڈ بات کہی جاتی ہے. اگر آپ دوسری ذرائع کو دیکھیں گے، آزاد ذرائع میں، تو یہ 15-20 لاکھ سے زیادہ ہے. شہروں کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا. ہاں، اللہ رب العالمین نے شام کی سرزمین کو برکت والی زمین بنایا. اور جب ہم شام کہتے ہیں تو یہ موجودہ شام تو ہے ہی، پرانا جو اصلی شام ہے اس میں اردن، فلسطین وغیرہ شامل ہیں. اور اس اعتبار سے شام سے متعلق آپ پڑھیں گے بہت ساری احادیث اور روایات ہیں. فتنوں کے دور میں شامیوں اور یمنیوں کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں. وہاں اہل علم اور علم کا بسیرا ہونے کا ذکر ہے. اور آخر وقت کے جو واقعات ہوں گے، اہل ایمان کا جماوڑا اور اکٹھا ہونا وہاں ہوگا، جو آخری جنگ لڑیں گے. فی الحال شام میں جو معاملات ہوئے، اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. بشار اسد بڑا ظلم، حکومت، اقتدار، قوت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے عام طور سے، وقت کا وہ فرعون سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کر لوں، اور میرے ظلم و ستم کی کا سورج کبھی ڈھلے گا نہیں، شام نہیں ہوگی.
لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس شخص کو ایک نامعلوم جگہ پر رسیا میں جانے کے بعد، پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہاں گیا، پناہ لینی پڑی، اور کوئی ملک یا کوئی شخص اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کھڑے ہونے والا نظر نہیں آتا۔ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، بے شمار لوگوں کو بے گھر کیا، قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا۔ منظر آتے تھے، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین جو ہیں وہ زمین کی پڑی ہوئی چیزوں کو، یہاں تک کہ مٹی کو کھانے پر مجبور تھے۔ انتہائی شدید سردی کے علاقوں میں، سرد علاقوں میں ان کے پاس بچھانے اور اوڑھنے کی بات تو دور، تن کو گرم رکھنے کے لیے معقول لباس کی بھی جو ہے سہولت موجود نہیں تھی۔ ایسی داستانیں اور مناظر آپ دیکھیں تو دیکھ نہ جائیں۔ ایک انسان جو درد مندی رکھتا ہے اپنے اندر، اس سے برداشت نہ ہو سکے۔ جیسے فلسطین کے آج حالات ہیں غزہ میں، ایسے ہی شدید ترین حالات شام میں بھی رہے۔ ایسے ہی حالات ایران کے زیر اثر اہواز کے، جس کی آج میڈیا میں بھی کوئی چرچا نہیں ہوتی، کوئی خبر نہیں آتی۔ وہاں کے سنی عرب مسلمانوں کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ جیسے فلسطینیوں پر یہودیوں کے مظالم ہوتے رہے ہیں، ایسے ہی ایرانیوں یعنی شیعوں اور رافضیوں کا ظلم اہواز کے سنی مسلمانوں پر مسلسل جاری ہے۔ 1.25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ مظالم جاری ہیں، اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں، ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں، یہاں بھی جس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہوں، میں جسے پسند کروں، وہ انصاف کا تقاضا ہو یا نہ ہو، ہم اسے نافذ کر لیں، عدالتوں کو، قانون کو اپنے حساب سے توڑے مڑوڑے، قانونی ایجنسیوں کو اپنے حساب سے استعمال کریں۔ آج ہندوستان میں یہ شکوہ ہمیں ہی نہیں، سیاسی پارٹیوں کو بھی ہے۔ غیر جمہوری طریقے سے پارٹیوں کو توڑا جانا، غیر منصفانہ حرکتیں کرنا، ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنا، سارے کلیدی مناصب پر جو ہے حکومت کے موافق لوگوں کو بٹھانا اور اپنے مطابق معاملات کرانا، یہ ایک کامن شکایت ہے، اور سب لوگ شکایت کر رہے ہیں مگر بے بس ہیں۔ وقت کی طاقتیں عام طور سے ایسا سمجھتی ہیں، لیکن اللہ کا یہ قانون کسی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ایام جو ہیں لوگوں کے درمیان ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ شام میں بھی انتہائی مظلومین جو تھے، برسہ برس سے قید و بند، کچھ ایک ٹی وی میں ایک ایسی کلپ آئی جس میں بتایا گیا کہ جس دن بشار الاسد بھاگا دمشق میں، یہ مخالفین یا عوام کی الگ الگ لوگ نام دے رہے ہیں، اس میں کئی طرح کے گروہ ہیں، الگ الگ فکر کے ہیں، سلفی بھی ہیں، غیر سلفی بھی ہیں، تحریکی بھی ہیں، رافضی بھی ہیں، اس میں کہیں کہیں شامل ہیں۔ اسی لیے شام میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں لوگ اندیشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ہر طرف یہ آپ کوئی بھی دیکھیں، یہ تعجب کیا جا رہا ہے کہ اچانک یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی۔ ہفتے 10 دن میں ہیں، اچانک اتنے سالوں سے لڑتی ہوئی فوج پسپا کیسے ہو گئی، محاذ سے کیسے ہٹ گئی۔ کچھ تجزیے کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ بھائی روس بشار اسد کا ساتھ دے رہا تھا، وہ یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، ایران کی اپنی کچھ ترجیحات ہیں عراق میں اور اپنے مفادات میں، وہ بھی اوپر سے کچھ بھی مظاہرہ کرے لیکن حقیقت میں تو اسرائیل کا اور امریکہ کا ساتھ ہی دیتا ہے، دکھاوے میں وہ ان کے مخالف کھڑا ہے۔ لیکن محاذوں پر جب مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے عراق میں ہو چاہے شام میں ہو، وہ دشمنان اسلام کی صفوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یمن میں بھی یہی معاملہ ہے، حوثیوں کی ٹریننگ دے کر اس نے سنیوں کے لیے زینہ دوپہر کر رکھا ہے بعض علاقوں میں۔ تو خیر، یہ جو پورا منظرنامہ ہے، اس میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو تعجب ہے، اور اسی لیے لوگ تبصرہ کرنے سے احتیاط برت رہے ہیں۔ اور میں بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ بات قابل غور ہے کہ ممکن ہے عالمی طاقتوں کا اگلا کوئی منصوبہ اور پروگرام اس میں چھپا ہوا ہو سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں بشار الاسد کا زوال ہونا اور مظلومین کا قید و بند کی شدتوں سے رہائی پانا، یا جو در در بھٹک رہے تھے ان کا اپنے گھروں پر لوٹنا، اور امن و سکون کے راستے کو بظاہر کھلتے ہوئے دیکھنا، یہ واقعی اللہ کے شکر کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن شکر کی اس گھڑی میں ہم اور آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی مظلومین کی اللہ نے سنی، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوئی۔ اسباب جو بھی ہو، مسبب تو رب العالمین ہی ہے۔ لیکن میں یہاں
یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں اللہ کے قانون کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. تلک الایام نداولها بین الناس. ہم کہیں بھی رہ رہے ہیں, کہاں کسی بھی حالت میں ہیں, یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ فتح و شکست, نشیب و فراز, اونچ نیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور قانون ہے. اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے آزماتا ہے. فلسطین میں اور یہاں شام میں ایک لمبے عرصے تک جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے, اس سے بعض مسلمان جو ہے شکوہ شکایت بھی کرنے لگتے ہیں کہ ایسے معصوم بچے, خواتین, بوڑھے, بے بس, معصوم نہتے لوگ مارے کاٹے جا رہے ہیں. اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے. اگر ہم مصیبت میں ہیں تو ہمارے صبر کا, ہماری امید کا, اللہ پر بھروسے کا امتحان ہے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں. ہم پڑھتے ہیں انبیاء کرام پر کتنی شدتیں کی گئی, قتل کیا گیا, انبیاء کرام کو شہید کیا گیا, صحابہ کرام پر کیا کچھ ہوا, مکی زندگی میں کتنے مظالم ڈھائے گئے. ان مظالم سے گزرنے پر ان کے ایمان میں قوت آئی, حوصلہ, استقامت, امتحان پر اس پر پورے ہوتے تبھی ان کے درجات بلند ہوئے. اور یہ مقام حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک مد, آدھا مد, 1 کلو, آدھا کلو اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا, بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ حالات کے تقاضے کے مطابق درجات بلند ہوتے ہیں. آپ جب اللہ سے امید رکھتے ہیں, پریشانی کی حالت میں بھی آپ پریشان ہیں, تنگی میں ہیں, مرد اور خواتین سب اس پر غور کریں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں اللہ سے امید رکھیں. جب آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں تو اس کی ایک ایمانی لذت ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر خصوصی کرم اور رحمت کی امید کی جاتی ہے. یہ امید رکھنا دل سے, بغیر کسی شکوہ شکایت سے, یہ اللہ کو پسند ہے, اللہ کی عبادت ہے, دل کا عمل ہے. یہ کب ہوگی؟ جب ہم پریشانی کی حالت میں آتے ہیں تو اس کا امتحان ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی حکمتیں وہ جانتا ہے, وہ ڈھیل دیتا ہے, آزماتا ہے. ایک طرف آزمائش بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف فتح و شکست کے قانون میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے اور آپ کے اعمال و عقائد کا دخل بھی ہوتا ہے. آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوشی, نعمت, احسان ہم کو ملی اور ہم اترانے لگے, اللہ کو بھول گئے, اس کے دین کو کنارے کر دیا. کیا عقیدہ توحید, کیا حلال حرام, کیا شریعت, اس سے مطلب ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرب لگاتا ہے. اسی طریقے سے اگر پریشانی اور تنگی میں ہے اور ہم نے شکوہ شکایت شروع کر دیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, جو مسجدوں کو توڑ رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں, گھروں کو اجاڑ رہے ہیں, بلڈوزر چلا رہے ہیں, بے گناہوں کو جو ہے قید و بند میں ڈال رہے ہیں, جیل میں ڈالتے ہیں, جھوٹے مقدمات عائد کر دیتے ہیں, وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ مزے لوٹ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی ڈھیل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن بالآخر ان کا انجام کیا ہونا ہے بشار اسد کو دیکھیے. وہ تو ابھی محفوظ گیا ہے, ہو سکتا ہے اس کی یہ زندگی اس کے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ ہو جو اب تک اقتدار کے مزے لوٹتے آ رہا تھا. اس تناظر میں میں نے یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد, بڑی شاندار ہے. آیت کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک خطبے کا تقاضا کرتا ہے کہ فتح و شکست کا, اس میں اللہ کا قانون کے کچھ پہلو اس میں ان آیتوں میں آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ آیتیں غزوہ احد کے تناظر میں اللہ رب العالمین نے جو ہدایات, ارشادات اور رہنمائی فرمائی ہے ان آیتوں میں سورہ آل عمران کی, اس کے بیچ میں یہ کہا, جو آیت جہاں سے میں نے پڑھی اس سے 1-2 آیت پہلے یا پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے, صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو کافروں کی, دشمنوں کی چالیں تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. اگر تم صبر کر لو, تقوی اختیار کرو, شریعت کی پابندی, تقوی کے مفہوم میں بتا رہا ہوں, تو دشمنوں کی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. یعنی غلبے کا, دشمنوں کے مقابل میں فاتح رہنے کا نسخہ ہے صبر اور تقوی. اس میں پوری ایمانیات آ گئی. صبر اور تقوی کی تشریح کا فی الحال موقع نہیں, موقع مختلف انہی آیتوں میں آگے بیان کیا گیا ہے. اس کے فوراً بعد یہ جو واقعات پیش آئے تھے غزوہ احد میں, آپ جانتے ہیں کہ پہلے حملے میں جو مقابلہ شروع ہوا تو ابتدائی کچھ ہی دیر میں, 1-2 گھنٹے میں مسلمان غالب آ گئے. کافر پسپا ہوئے
کفار مکہ کا لشکر پیچھے ہٹا اور بہت سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس چیز کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی پچھلی گھاٹی پر، جہاں مسلمانوں کا علاقہ تھا، محاذ تھا، اس کے پچھلے حصے پر گھاٹی پر 50 تیر اندازوں کو آپ نے متعین کیا تھا اور تلقین کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی ہوں، یہ جگہ نہیں چھوڑنا، چاہے ہم کو فتح ہو یا شکست ہو۔ لیکن جب دیکھا کہ مقابل دشمنان میدان چھوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو ان میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، جب وہ میدان سے بھاگ ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کا تعاقب کریں، میدان مال غنیمت سمیٹے۔ امیر نے روکا، لیکن کئی لوگوں نے مانا نہیں۔ 50 میں سے 40 لوگوں نے محاذ چھوڑ دیا اور مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے آگے بڑھ گئے، میدان میں آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کفار کی طرف سے تھے، اپنا دستہ لے کر پیچھے کی گھاٹی سے آئے اور پہلے ان 10 لوگوں کو شہید کیا جو وہاں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب غلطی کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ صحیح لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو پیچھے سے وہ حملہ آور ہوئے، یہ 10 لوگ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لشکر میں فاصلہ ہو گیا، آپ کافروں کے دستے میں گھر گئے۔ آپ کے پاس 9 صحابہ تھا، 2 مہاجر 7 انصار، ساتوں انصار ایک کے بعد ایک شہید ہوئے۔ 2 مہاجرین میں حضرت طلحہ بھی تھے، جو تیروں کو، آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک رہے تھے، مقابلہ بھی کر رہے تھے، تیر بھی چلا رہے تھے۔ یہ پورا منظر نامہ یاد کیجئے۔ اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک، دانت شہید ہوئے، کچھ دانت ٹوٹ گئے، آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں، گال میں دھنس گئی، چہرہ خون آلود ہو گیا، ایک گڑھے میں گرے جس سے گھٹنے میں چوٹ آ گئی۔ اس منظر میں، اس تکلیف اور پریشانی کے حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے کون سی حالت ہے، پریشانی، جنگ، بھگدڑ مچی ہوئی ہے، مسلمانوں کے لشکر سے آپ کا کٹ جانا، زخمی ہونا، آپ کے سامنے کئی صحابہ کا شہید ہو جانا، یہ ظاہر سی بات ہے کتنی تکلیف دہ اور اذیتناک کنڈیشن اپنے آپ کو وہاں رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے، ایک جملہ نکلا، آپ نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ شج ایسے زخموں کو کہتے ہیں جو گوشت کو پھاڑ کر ہڈی تک پہنچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے کا فلاح پا سکتی ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی جو پہلی والی میں نے پڑھی، لیس لک من الامر شیء، اور آگے کا حصہ۔ تھوڑی سی وضاحت کچھ اور روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کو بعض لوگوں نے دھوکہ دیا اور دھوکے سے لے جا کر شہید کیا مسلمان لوگوں کو، 70 صحابہ کو۔ اس سے آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے لگ بھگ مہینے بھر ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی، فجر کی نماز میں اور دوسری نمازوں میں قنوت نازلہ، رکوع کے بعد آپ بد دعا کرتے گئے اور ان پر بد دعا دیتے گئے، نام لے لے کر قبائل اور بعض شخصیات کا آپ نے نام لیا ہے کہ اللہ فلاں پر لعنت فرما، فلاں پر لعنت فرما، فلاں کو تباہ کر دے۔ تب یہ آیت نازل ہے، لیس لک من الامر شیء۔ بہت ہی زبردست سبق ہے اس میں، توحید کا بھی اور اللہ رب العالمین پر اعتماد و بھروسہ کرنے کی تعلیم کا۔ اللہ نے فرمایا اے رسول لیس لک من الامر شیء، آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو اللہ چاہے تو ان لوگوں کی توبہ قبول کرے، توبہ کی توفیق دے اور توبہ ہو جائے، اور اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، اس لیے کہ وہ ظالم تو ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، اور پھر جو خاص کنڈیشن میں نے جو بتائی وہ دھیان میں رکھیے، بد دعا کس حالت میں دے رہے ہیں۔ عام کافر بھی کافر ہوتا ہے، لیکن یہ جو کفار سامنے تھے غزوہ احد میں، انہوں نے کئی اور کفر پر بھی کئی زیادہ گناہ کیے تھے، نبی کی مخالفت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ختم کرنے کی کوشش کی، زخمی کیا، کئی صحابہ کو شہید کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ نکل رہا ہے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ اور آپ کے اس کلمے سے گویا یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ یہ ان سے نا امیدی کا اظہار کیا اور عذاب میں مبتلا ہونے کی امید ظاہر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ کسی کو اسلام کی توفیق دینا، توبہ کی توفیق دینا نہ دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اب یہیں سوچ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اس ایک آیت کو
ہمارے یہاں قبر پرست، شخصیت پرست، بزرگ پرست اور فلاں کی پرستش کرنے والے لوگوں کے دروں پر جھکنے والے کسی کو اللہ کے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا، غوث اور فلاں کہنے لگے. غور کرے، یہ وسیلہ بنیں گے لوگ. اللہ کا فیصلہ کوئی بدلے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، اللہ کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں ہے اللہ کے معاملات میں، توفیق دینے میں، نہ دینے میں، کسی کو ہدایت اور گمراہی میں مبتلا، عذاب دینے اور توبہ کی توفیق دینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق اختیار نہیں ہے، تو آپ کے بعد کسی پیر، کسی ولی، کسی فلاں اور فلاں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کتنی صاف تعلیم ہے قرآن کی. لوگ پڑھتے بھی ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ دوسروں سے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اس کو حاجت روا، مشکل کشا کہتے ہیں. جو کائنات میں آگے اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، لیکن کائنات میں یہ ایک ذرے کے بھی جو مالک نہیں ہیں، قرآن، حدیث، عقل، درایت، فطرت، ہر چیز کے خلاف وہ دعا کرتے ہیں جب غیر اللہ سے کوئی مانگتا ہے. شرک مشرک سے زیادہ بے وقوف احمق کوئی ہے ہی نہیں. اس سے بڑے عذاب کا مستحق، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے، وہ چیز جو اللہ کا اختیار ہے. اختیار میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بچوں کو بھی، دروس دروس میں بھی، کہ جو چیز میری ہے آپ کسی اور سے نہیں مانگیں گے. اس سے کہیں گے کہ مولانا کے پاس جو ہے وہ دے دو، فلاں کے پاس جو ہے وہ دے دو. میں آپ سے کہوں کہ فلاں آپ کا پڑوسی ہے، اس کے پاس یہ ہے، مجھے دے دیجیے، تو آپ کہیں گے کہ اس کا ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں. سمپل لاجک ہے، ایک بچے کو بھی سمجھتی ہے لیکن مشرک کو نہیں سمجھتی. اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے آسمان زمین کی ایک ایک چیز، فرشتے ہوں، یہ پیڑ پودے، یہاں کی دولت ہو، خزانے ہوں، پھل ہوں، پھول ہوں، جو بھی ہے سب اللہ کا مالک، سب کا مالک اللہ ہے. ہم مانگ رہے ہیں دوسروں سے جو مالک ہے ہی نہیں، پارٹنر بھی نہیں ہے، اللہ کے مددگار بھی نہیں ہے، اللہ پر دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے، بولتے ہیں وسیلہ بن جائیں گے. تو اللہ نے کہا اے رسول معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے. اور غور کیجئے، اس سے پتہ چلا جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول عالم الغیب، مختار کل، جو چاہیں کر لے میں، کتنا شدید رد ہوتا ہے قرآن سے. اب قرآن کو مانیں گے یا ان کی بات مانیں گے؟ بہت سے لوگ قرآن نہیں مانیں گے، رسول سے محبت کا اظہار کریں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے. ابھی ربیع الاول آ رہا ہے لیکن رسول کی بات مانیں گے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے آپ کا حق نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مختار کل ہے. کتنی کوشش کی تھی اللہ کے رسول، اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، ابو طالب کو. یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے آپ کا حق نہیں ہے. جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ وہ کیفے فلاں پائیں گے، انہیں فلاں نہیں پائیں گے، ان کے بارے میں آپ کو روک دیا گیا. اور بعد میں وہی لوگ جن کا آپ نے نام لیا تھا، جن قبائل کا اور جن شخصیتوں کا، سارے کے سارے مسلمان ہوئے. وہ سارے مسلمان ہو گئے. ابو سفیان، اکرمہ، ابو سفیان کا نام ہے حارث بن ہشام، جو ابو جہل کا بھائی تھا، کے بھائی تھے، یرموک میں شہید ہوئے، مسلمان ہو گئے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلام قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گا اور قبول فرمائے گا، پھر اسلام کی اچھی خدمت کریں گے. کیا اللہ نے فرمایا کہ آپ کا معاملے میں اختیار نہیں ہے، یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم تو ہیں ہی. تفسیری نقطے اس میں بڑے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. توبہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ اللہ چاہے تو توبہ قبول کرے، لیکن جب عذاب کا ذکر کیا تو فے کا حرف استعمال کیا، جو نتیجہ بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ ان کا اپنا عمل ہے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کہ اللہ ان کو عذاب اس لیے دے گا اگر دے گا کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. لوگوں کے ساتھ اگر دقتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، فلسطین میں، غزہ میں، شام میں، یمن میں، ہندوستان میں، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں اگر کچھ تکلیف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے. دماغ میں لکھ لیجئے، یقین کیجئے، یہ عقیدہ بنائیے اپنا. اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایمان چلا جائے گا، ناکام ہو جائیں گے آپ زندگی کے امتحان میں. رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، حکیم ہے، علیم ہے، جانتا ہے کون کب کس چیز کے ہم حقدار ہیں. جب جو دیا، جیسے حالات کیا، وہ اس پہ اس کی حکمت ہے، یہ ماننا چاہیے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو عذاب دیا. اگر دے گا تو وہ ظالم ہے اور معاف کر. اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ کی، ایمان کی توفیق دینا، یہ اس کا کرم ہے ہمارے اوپر. اور اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ ہمارے بگاڑ ہے. اللہ رب العالمین توفیق نہیں دے رہا ہے سدھرنے کی.
کتنے مشرک بدعتی گنہگار ہم اور آپ ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، جانتے ہیں گناہ ہیں، توبہ نہیں کرتے اس لیے کہ توفیق نہیں مل رہی ہے۔ یہ محرومی ہے، جس کو توفیق مل جائے وہ بہت خوش قسمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، فرشتے ہوں، پیڑ پودے، دنیا کے اندر انسان ہوں، جن ہوں، پیڑ پودے ہوں، دنیا کی کوئی چیز ہو، ذرہ ذرہ ہو، دانہ دانہ ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اب یغفر لمن یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ گناہ کے راستے سے واپس آ جائے، توبہ کر لے، تو اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے کہ کون مغفرت کے لائق ہے، کس کو توفیق دینی چاہیے۔ وہ حکیم ہے، علیم ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ ایک آدمی آج ہمیں دیکھتا ہے، بہت کتنے لوگ ہیں نا سیاستداں، دیکھیے کہ کیا کیا کر رہے ہیں، صفاقی قتل عام کرتے ہیں، ہاں، دنیا کے امن اور چین کے ٹھیکیدار، حقوق انسانی کے ٹھیکیدار لاکھوں لوگوں کو مار دیتے ہیں اور امن چین کے وہ علم بردار بنتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دکھاوے میں سب لوگ، ہمارے ہاں لوگ سفید پوشی دکھاتے ہیں، ہاں، بڑے بڑے فرعون بھی آج اپنے آپ کو میڈیا کو استعمال کر کے بتاتے ہیں کہ میں بہت کام کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، انسانیت نوازی کر رہا ہوں۔ تو کون کیا ہے اللہ جانتا ہے، کہ کون کس چیز کی توفیق کا مستحق ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے رب العالمین بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ اب اس پہ بھی بڑے علماء نے لکھا کہ اللہ نے یہاں دو نام ذکر کیا، عذاب کا بھی ذکر ہے، لیکن اللہ نے ایک نام یہ نہیں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور انتقام لینے والا ہے یا عدل کرنا، دونوں رحمت والے نام، کہ بخشنے والا اور رحم والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، ہم پر رحمت زیادہ کر رہا ہے۔ ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، لیکن غور کریں کہ ہم گناہ کتنے کرتے ہیں، نافرمانیاں کتنے کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کتنی چھوٹ دیتا ہے، کتنی مہلت دیتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ کتنا بڑا بھی گناہ کیا ہو توبہ کر لو، اللہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کے لیے، جب تک موت کے آثار نہیں آتے۔ ان آیتوں کے بعد جو اللہ نے فرمایا، میں اصل میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے ماحول، شام کے تناظر میں، غزہ کے تناظر میں، ہندوستان اور دنیا کے دوسرے مناظر کے تناظر میں، ہر مرد اور عورت غور کرے کہ فتح و شکست کا اصول کیا ہے۔ اللہ کی فرما برداری، ایمان، اطاعت رسول، تقوی، صبر، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو مدد ملے گی، فتح ملے گی، عزت ملے گی۔ اور اس کے بالمقابل اگر ہمارے اندر اوصاف ہیں، برائیاں ہیں، دین سے دوری ہے، دین بیزاری ہے، جو آج مسلمانوں کی اکثریت پر غالب ہے، تو اللہ کے تعزیانے پڑیں گے، دشمن کو غلبہ حاصل ہوگا، ہم ذلیل و خوار ہوں گے اور ہو رہے ہیں، اور دنیا کی رسوائیاں، پریشانیاں ہمارا تعاقب کریں گی اور کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جانتے بوجھتے بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، شریعت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے دنیا داری، کئی اسباب میں سے ایک بڑی وجہ دنیا داری، دنیا کی محبت، اس کی چمک دمک کی طرف لپکنا، دل میں اسے تعمیر، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا۔ یہ جذبہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ حدیث یاد کیجئے کہ تم غصہ، ان کا غصہ اس سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں۔ بہت مرتبہ حدیث سنی ہے، وہن کی تشریح کی آپ نے، کیوں، وجہ کیا بتائی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، ناپسندیدگی۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں، آج آپ نوٹ کیجئے ہمارے یہاں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں۔ اس کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے دنیا کی محبت پیدا کرنے والی، سودی لین دین۔ آپ کوئی حاجت مند آتا ہے، پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کو قرض دے کر، جس میں آپ کو اجر و ثواب ملے، جس میں آپ کسی کی مدد کا جذبہ رکھیں، یہ ہو کہ ابھی اس کا کام نکل جائے، بعد میں میرا پیسہ لوٹا دے گا۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ اس کو دوں گا تو پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کتنے دن پہ ملے گا تو اتنا ہی ملے گا، اور اگر سودی قرض دے دوں تو بڑھ کر ملے گا، پیسہ بڑھتا رہے گا۔ یہ جذبہ جب آیا دل میں تو انسانی ہمدردی، قربانی کا جذبہ، دوسروں کے لیے اپنی ضرورت کو پر ترجیح دینے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، ایثار، قناعت، یہ سب ختم، مروت نہیں آتی۔
کوئی مر رہا ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھوکا ہے، فاقے سے ہے، ضرورت مند ہے لیکن تڑپ رہا ہے، ہم کو فرق نہیں پڑتا، ہم اگر پیسہ دیں گے تو ہم کو نفع چاہیے۔ سود خور اس طرح سفاک، ڈاکو سے زیادہ سفاک ہو جاتا ہے۔ سود خوری جو ہے دنیا داری کی ایک انتہا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا میں آج یہ اتنا عام ہے کہ بہت سارے مسلمان اس کو اس کو غیر ضروری سمجھ کے اختیار کر بیٹھے ہیں، اور بہت سے مسلمان کوشش کرتے ہیں بچنے کے لیے تو بچ نہیں پاتے ہیں۔ کیسے بچیں؟ سرکاری اسکیم ہے، ہم گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور اب تو ہمارے یہاں ایسے علماء پیدا ہو گئے ہیں جو فتوے نکالتے ہیں، راستے نکالتے ہیں کہ کس طرح سود کو حلال کر کے قابل قبول بنایا جائے، ہے نا؟ بخاری کی روایت ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے جو کمائی کی ہے حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے کلپ بھیجی، اڑ گئی، میں نے آدھا ادھورا سنا تھا۔ ایک مولوی صاحب ہے، شاید جلگاؤں کی طرف کے کہیں ہیں، باقاعدہ پروگرام لے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، اور یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ مسجدوں کے اماموں اور مؤذنین کو، ائمہ مساجد اور مؤذنین یہ معاشی طور سے کمزور ہوتے ہیں، مولوی لوگ کمزور ہوتے ہیں، انہیں اس بات پر ابھارا جائے کہ اسٹاک ایکسچینج کی فلاں فلاں کمپنی کے شیئر خریدے جائیں، پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں لگائیں، شیئر کی خریدی کی جائے۔ میں نے دیکھا کچھ فقہ اکیڈمی کی کچھ کتابیں اور یہ بازار میں ہیں، وہ مختلف شرائط کو بیان کر کے کہتی ہیں کہ آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے آج پرسنل لا بورڈ کے جو امیر ہیں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، ان کی کوئی ایک کمیٹی تھی، اخبارات میں یہ پہلے دیتی تھی، ابھی کا کیا حال ہے پتہ نہیں، کئی سال پہلے میں نے دیکھا کہ اس مہینے میں فلاں اسٹاک ایکسچینج کی کمپنی ہے جس میں پیسہ لگایا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ یہ لوگ اس طرح دیتے ہیں، اور ان کے ماننے والے، جب مولانا صاحب نے کہا، مزاج آج بنا ہوا ہے جو قرآن حدیث سے لینے کی بات کی جاتی ہے، لیکن ابھی ہمارا جو جمعرات کا درس چل رہا ہے اس میں یہ بات بڑی تفصیل سے رات میں بات ہوئی کہ یہ ہمارے اتنے بڑے مولانا نے کہا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اب آپ لاکھ سمجھائیے، تو حضرت نے کہہ دیا تو ہم مانیں گے۔ قرآن حدیث، اس کی دلیل، یہ ایک کنارے، مجھے دلیل ولیل نہیں دیکھنا ہے، حضرت کہہ رہے ہیں نا، ہم کو بھروسہ ہے۔ دنیا کے سارے گمراہ کسی نہ کسی پر بھروسہ کر کے ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مولانا کو آپ برا کہیں، امام کو، ان کی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، اللہ کے یہاں معاف ہو سکتا ہے، توبہ کر سکتے ہیں، آپ کیوں اندھے ہو کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو غور کیجئے کہ یہ ہمارے یہاں میں نے سنا ہے ہمارے شہر میں بینک سے لین دین کرنا، بینک میں نوکری کرنا، کہ آپ کلرک ہیں، آپ کلیکٹر ہیں، مولوی صاحب کا فتویٰ ہے جیب میں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج، آپ جب اس کے اصول ضوابط کو دیکھیں گے، ٹرم اور کنڈیشنز کو دیکھیں گے، تفصیلات کو دیکھیں گے، میں اس منبر پہ کھڑے رہ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لوگ لمبی چوڑی گفتگو اور بحث کرتے ہیں کہ مشارکت اسلام میں ہے، یہ ہے، کوئی اسٹاک ایکسچینج میں مجھے اب تک ایسا نہیں ملا جو کسی شیئر کو خرید کے یہ دیکھتا ہو کہ سالانہ کیا کمائی کی اس کمپنی نے، اس کا میں منافع کا حصے دار بنوں۔ آج وہ کاغذ خریدتا ہے اور کل سوچتا ہے قیمت بڑھ جائے تو میں بھیج دوں گا۔ اس کو بیع عینہ کہیں گے کہ آپ پیسے پہ پیسہ بڑھا رہے ہیں، بیچ میں صرف کاغذ ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا، اس کی جو ٹرم اور کنڈیشن ہے، اس میں جو سودی پیسے لگے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں، اسلام کے موافق نظر بالکل نہیں آتا۔ کہاں سے یہ علماء کرام اتنے جرأت مند ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو جا کے اس حرام کاری کی باقاعدہ ترغیب دے رہے ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگائیے، مولوی صاحب کی رہنمائی لیجئے۔ کتنی اسکیموں میں ابھی لاکھوں روپیہ ہمارے لوگ گنوا چکے ہیں، اور جب یہ گنوائیں گے تو یہ مولوی نظر نہیں آتے، یہ لگانے والے، فتویٰ دینے والے نظر نہیں آتے۔ کس بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو سود خور، حرام خور بنانے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور جب آپ حرام خوری کی طرف لے جاتے ہیں تو دنیا داری کی طرف لے جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کرتے ہیں، دنیا کی طرف لاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں اللہ رب العالمین نے فتح دی پہلے، اور چند صحابہ کرام نے مال غنیمت کے لیے جب مال کی طرف لپکے تو نتیجہ فتح کا نقشہ بدل گیا۔ اس کو ہم شکست پوری نہیں کہہ سکتے، لیکن شکست جیسا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ایک غلطی سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذاتی طور پہ غلطی نہیں تھی، وہ 10 صحابہ جو گھاٹی پہ پہلے سے ہٹے نہیں تھے ان کی تو غلطی نہیں تھی، لیکن وہ بھی پیچھے
ہمارے سماج میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، حرام خوریاں عام کرتا ہے، تو ہمارے سماج کی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے. پانی بھرے گا، کشتی ڈوبے گی تو اس میں صرف وہ نہیں ڈوبے گا جو سوراخ کر رہا ہے، وہ بھی ڈوبے گا جو سوراخ نہیں کر رہا ہے. سوراخ کرنے کو غلط مانتا ہے، لیکن اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ روکتا نہیں ہے. یہ مثال حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول اللہ نے بیان فرمائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باب میں. تو اس تناظر میں ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، غور کیجئے. اب ہمارے یہاں میں نے ابھی عرض کیا نا، دین سے بیزاری، دنیا داری، دین سے بہت ہی بیزاری پائی جاتی ہے. کل پرسوں ہمارے دوستوں میں بات ہو رہی تھی کہ مسجد میں کچھ لوگ نماز میں بہت غلطیاں کرتے ہیں. سلام پھرا نہیں، ابھی اذکار کا موقع ہے کہ پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے آگے سے جانے کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ آپ ستھرا بن جائیے، ہم نکل جائیں گے. اتنی جلدی ہوتی ہے اور کئی غلطیاں کرتے ہیں، نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں. تو بات یہ ہوئی کہ بھائی ایسے لوگوں کے لیے مسجد میں پروگرام کیا جائے. عربوں میں اور بہت ساری جگہوں پہ پروگرام ہوتا ہے کہ نمازیوں کی غلطیاں کیا کیا ہیں بتائی جائے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. کیسے کھڑا ہونا چاہیے، رفع الیدین کیسے ہونا. ہمارے ہاں آج آدھے سے زیادہ لوگ اس سلسلے میں توجہ نہیں. دین ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، فارمالٹی. جمعہ میں آ گئے، آنا پڑے گا، ماحول ہے. نماز رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا، یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے. لوگوں کے دیکھا دیکھی کر رہے ہیں آپ، توجہ نہیں ہے. صحابہ کرام انگلیوں کی حرکت پر بھی توجہ دے کر علم حاصل کرتے تھے. اللہ نے کہا ہے منع کیا ہے، رسول نے کہا ہے منع کیا ہے، تو ہمیں سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اس کا. اب ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں ارے اس میں کیا رکھا ہے، کوئی داڑھی میں نہیں رکھا ہے کچھ. کسی کا یہ ہے کہ نماز کی پابندی نہیں، سنتوں کی پابندی نہیں. اب کوئی جو ہے فلاں چیز کو غیر ضروری سمجھ رہا ہے، کوئی حلال حرام کو غیر ضروری سمجھ رہا ہے، کوئی جو ہے بینک سے لین دین کو غیر ضروری سمجھ. ہر جگہ شریعت کی ہر چیز کو رد کر دیا. کہیں مسلک کی وجہ سے بہت سی حدیثوں کو رد کر دیا کہ ہمارا مسلک کیا اس لیے اس حدیث کو سنت کو نہیں مانیں گے. کہیں ہمارا نفس یہ کہتا ہے، کہیں حالات کا تقاضا یہ ہے. تو مختلف مسلمانوں نے دین کی مختلف چیزوں کو کسی نہ کسی شکل میں رد کر دیا، اور مولوی نے شارٹ کٹ جنت کا بتا دیا کہ یہ فضائل ہے، ایسا عمل کر لو، کچھ بھی کر لو، جنت میں جاؤ گے. فلاں پہ بیعت کر لو، وہ کھینچ کے جنت میں لے جائیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی یا چشتی نقشبندی قادری والے سلسلے والے. جنت کا شارٹ کٹ مذاق بنایا ہے. اس کی افتاد ہے، اس کا نتیجہ ہے ہم ہر جگہ کاٹے مارے جا رہے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں اللہ سے. اپنا جائزہ لیں. یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جو سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے، اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم پر گردنیں کٹوانے کا جذبہ رکھتے تھے، ان سے ایک غلطی ہو گئی. وہ غلطی کیا تھی؟ مال غنیمت کی طرف گئے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے معاملات اور ہدایات کے ضمن میں یہ آیتیں نازل فرمائی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو، سود کو خوب بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ. ہاں، سود کو خوب بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح ہوگی تقوی سے، اور تقوی ہوگا اس بنیاد پر بھی کہ آپ سود سے، دنیا داری سے بچیں. سود آج عالمی سطح پر اس کو مسلط کر دیا گیا. ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اب اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ بحث کی جائے. کوئی ہوم لون لے رہا ہے، کوئی دواخانہ بنانے کے لیے سود لے رہا ہے، کوئی کاروبار کہتا ہے اس کے بغیر چلے گا نہیں، گھر بنے گا نہیں، ہم فلاں رن کریں گے، فلاں چیز کو رن کرنا ہے تو سود لینا پڑے گا. نئی گاڑی لینا ہے، ٹیکس سے بچنا ہے تو سود لینا پڑے گا، سودی قرضہ لینا پڑے گا. مولوی صاحب سے مت پوچھو ورنہ وہ تو منع کر دیں گے. ہاں، وہ مولوی معلوم ہے کہ یہ مولوی جواب دے گا کہ ہاں تحفے طوائف اور دعوت کھانے کے بعد بول دے گا کہ ہاں ہاں راستہ نکلتا ہے، ہندوستان میں کیا فرق، ترقی کیسے کریں گے مسلمان. اسی نام پہ اسٹاک ایکسچینج کو جائز قرار دے دیا. بیمہ کی بعض شکلوں میں مجبوری کی حالت میں علماء نے اجازت دی ہے شرطوں کے ساتھ، اس کو کچھ لوگوں نے کامن کر دیا. راستہ ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سود کو بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ. کتنی سورہ بقرہ کی آیتوں کا لمبی چوڑی ہے، 2-3 حصہ میں پیش کر رہا ہوں، بیچ بیچ سے تسلسل کے ساتھ پیش کروں، موقع نہیں ہے. اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں انفاق کے بعد، اور یہ بالکل آخر کی آیتیں ہیں نازل ہونے والی، سے یہ بھی اشارہ ہے کہ اس امت کے لیے جو فتنہ مال بتایا گیا ہے اس میں سودی معاملہ، حرام خوری کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں
وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اسی شخص کی طرح جس شخص کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ سودی لین دین کرنے والا، سود کھانے والا قیامت کے دن پاگل کی طرح، دیوانے کی طرح ہوگا، ایسا شخص جس کو شیطان نے باولا بنا دیا۔ ہاں، اسی طرح انہی آیتوں میں آگے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ پہلی آیت میں قیامت کا ذکر کیا، معراج والی حدیث میں پیٹ میں جو ہے بڑے بڑے سانپ اور اس کا سود کھانے والے کے عذاب کی شکل بتائی، جہنم کا عذاب بتایا۔ اس میں دنیا کی بات بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ سود مٹاتا ہے کیسے؟ ایک آدمی اگر سودی کاروبار کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ترقی ہو گئی، 4 کارخانے بن گئے، اتنا پیسہ ہو گیا، بینک بیلنس ہو گیا، ٹرن اوور ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اسے مٹا دے گا، تو انجام کے اعتبار سے اس کی تباہی طے ہے، وہ دیوالا ہونا ہی ہے ایک۔ اور اگر بظاہر وہ نہیں ہو رہا ہے تو اس میں برکت نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا کا یہ 2 معنی کہ اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ترقی کیسے کرے گا؟ حرام سے ترقی کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے، آپ کہتے ہیں سود سے ترقی ہوگی۔ کس کی بات صحیح ہوگی؟ تجربات دیکھ لیجئے ارد گرد میں، سود کرنے والے کتنے لوگوں نے، سودی لین دین کرنے والوں نے کتنوں نے ترقی کی۔ آج تو حکومتیں یہ مان رہی ہیں، یورپ اور امریکہ اور دوسرے لوگ مان رہے ہیں کہ سودی معیشت نے پوری دنیا کی معیشت کو اور معاشی حالات اقتصادیات کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اس سے پہلے کہا تھا کہ اے ایمان والو تم سودی جو تم نے قرض وغیرہ دیا ہے اس میں سودی لین دین چھوڑ دو، اگر تم توبہ کرتے ہو تو تم کو تمہارا رأس المال ملے گا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا آگے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو اگر تم ایسا نہیں کرتے، اگر ایسا نہیں کرتے، ہم میں سے ہر شخص سنے اور اس تک یہ آواز پہنچائے، یہ قرآن کی آواز ہے، میری نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سب سن چکے ہیں، لیکن پھر سے تذکیر کریں اور یہ یاد دلائیں کہ آپ کو کسی جرم و تکلیف، کوئی پریشانی تکلیف ہوتی ہے، دھندے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کوئی دشمن آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ گھاٹے میں جاتے ہیں، کاروبار فیل ہوتا ہے، تو اللہ کو مت کہیے گا، کیونکہ آپ نے تو اللہ کو جنگ کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے، سودی لین دین بند نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو۔ اللہ اور رسول سے جنگ، رسول سے اس کے شریعت کی مخالفت۔ آپ شریعت کے مخالف ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر کے، فضائل پڑھ کے، مولوی صاحب کے فتوے اور دعوت دے کر آپ دیندار نہیں بن گئے۔ اگر سودی لین دین کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، آپ نے محارب ہیں۔ اور جو اللہ سے جنگ کا اعلان کرے وہ کیوں شکایت کرتا ہے کہ حکومت ہمارے خلاف قانون بنا رہی ہے، اسرائیل حملہ کر رہا ہے اور فلاں کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور سعودی عرب کو الزام دے رہے ہیں۔ آپ سودی لین دین کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ سے جنگ ہے میری۔ جب آپ خود کھڑے ہیں اللہ سے جنگ کرنے تو کیوں دوسروں کو الزام دیتے ہیں؟ ارے بڑے امن چین کی حالت میں ہیں ہم، اللہ نے بڑی ڈھیل دے رکھی ہے، اس کے باوجود کاروبار چل رہا ہے، مندی صحیح، پریشانی صحیح، چل رہا ہے، زندہ ہے، جبکہ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ صرف کن کہے گا ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا، بستی الٹ جائے گی، دھنس جائیں گے زمین میں، زلزلہ طوفان آ جائے گا، اللہ سے جنگ کا اعلان کر کے کوئی ترقی کرے گا؟ سودی کاروبار سے توبہ کیجئے اگر ترقی حقیقت میں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دنیا داری اتنی جڑ پکڑ گئی ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام تھے نا، سن لیا، سب چھوڑ دیا۔ حضرت اللہ کے رسول نے جب فتح حجۃ الوداع کے موقع پر تقریر کی، سود کو منع کرنے کے بعد کہا کہ سب سے پہلے میرے اپنے گھر میں میرے عباس، میرے چچا کا جو سودی معاملہ ہے، قرضہ ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا، یعنی آپ نے صرف کہا نہیں، لکھا نہیں، بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو سود سے تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو راس المال ہے، اصل مال ہے، اس کو تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم تم کرو گے اور نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ ہاں، غور کیجئے کہ ان آیتوں میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، آیت کو ختم کرتے ہوئے، وَمَنْ عَادَ، اور جو واپس سود لے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے۔ سود کا یہ ایک انجام، یہ جہنمی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہی آیتوں کے ضمن میں اللہ نے کہا، فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ رب العالمین ہر کفار ناشکر کافر کو
اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا. یہ سودی کاروبار کرنے والے کے بارے میں کہا ہے. لا یحب، پہلا یہ کہ اللہ کا وہ پسندیدہ نہیں ہے. کتنے بھی فضائل پر عمل کر رہا ہو، ہاں سنن و نوافل کر لیا، اپنے آپ کو فت پوش بتا رہا ہے، مولوی صاحب ہیں اسٹاک ایکسچینج کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہاں اللہ سے جنگ کا اعلان کی تبلیغ کر رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں حرام کو حلال بنانے کا، اللہ سے جنگ کے اعلان کو فتویٰ دے رہے ہیں، بڑھاوا دے رہے ہیں. مولوی صاحب کے کہنے سے کوئی حرام حلال نہیں ہوگا، یہ ہمارا کہتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. مولوی صاحب نے کہہ دیا تو اپنا فائدہ ہے، مان لیا، اپنے حساب سے فتویٰ لے آیا، دوسرے کا حق مار لیا. پہلی چیز سودی لین دین والے کے اللہ پسند نہیں کرتا. دوسری چیز کل کفارن، ہر کافر کو، کفار کفر سے مبالغے کا صیغہ ہے، ناشکرہ ترجمہ کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں. کافر سود خور جو ہے، کافر کیسے ہوگا؟ اگر کوئی شخص سود کو حلال سمجھ کے لیوے دیوے. دھیان دیجئے، آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں لبرل، دین بیزار، جو کہتے ہیں وہ زمانہ الگ تھا کافروں کا، مشرکین مکہ والا. یہ اضعافہ مضاعفہ والا جو آیت پڑھی ہے میں نے شروع میں، اس کی تشریح میں تفصیل سے نہیں گیا. کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے گناہ در گناہ جب سود بڑے وہ حرام ہے، چھوٹا موٹا لے سکتے ہیں جیسے آج ہندو لوگ کہتے ہیں چھوٹا موٹا چلے گا، نہیں. یہ واقعے کی حکایت تھی. اور سودی لین دین میں یہی ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی اس میں پھنس جاتا ہے تو دن بڑھتے بڑھتے اس کا سود اصل سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور یہ خود اس کے حرام ہونے کی ایک دلیل کے طور پر اللہ نے ذکر کیا کہ جو خوب بڑھا چڑھا کر لیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ کو ترک دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ نہیں نہیں حالات کا تقاضا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اور اب علماء کرام میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اور عوام چونکہ علماء پہ بھروسہ کرتی ہے اور وہ راستہ ڈھونڈتی ہے حرام کا، تو ان کو کوئی فتویٰ مل جائے فوراً حرام کو قبول. اللہ رب العالمین کا صاف صاف فرمان، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کفار. ہمیں خاص طور سے کہہ رہا تھا کہ جو سود کو حلال سمجھ کے کرے، تو دلیل اگر دینے کے بعد بھی وہ نہ مانے کہ قرآن میں اللہ نے حرام کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حرام کہا ہے، نہ مانے، کہے کہ نہیں 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 سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس زمانے کا تھا، اس زمانے کا الگ ہے، وہ کافر ہوگا. جو انکار کرے اس کے حرام ہونے کا وہ کافر ہوگا. جو لین دین کر تو رہا ہے لیکن اس کو حرام مانتا ہے کہ ہاں حرام تو ہے لیکن ہم کر رہے ہیں، تو ایسا شخص چھوٹے درجے کا کفر کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے. اور یہ کبیرہ بھی کیسا کبیرہ ہے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حضرت جابر والی روایت سب جانتے ہیں، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سواء، کہ اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ کی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جس پر جو رحمت سے محروم وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. لعنت ہے سود کھانے والے، کھلانے والے. آکل الربا کھانے والا، موکلہ کھلانے والا، یعنی لینے والا دینے والا. ہاں جو کھا رہا ہے لے رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ موکل ہے. کاتبہ اس کا لکھنے والا، کلرک ہو، کلیکٹر ہو، بینک میں کام کرنے والا آ گیا اس میں. وہ شاہدہ ہے، اور اس کے دو گارنٹر جو ہیں شاہد گواہی دینے والے، وہ بھی گارنٹی دے کے آپ دوسرے کے لیے گارنٹی دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم سوا، لینے دینے والے دو سب برابر ہیں، یہ سب کے سب گناہ میں عمل میں برابر ہیں. اور ایک حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الربا ثلاثۃ وسبعون بابا، کہ ربا 73 دروازے رکھتا ہے، درجات رکھتا ہے. ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امه، اس کا سب سے ہلکا دروازہ، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے، جو بیوی سے کرتا ہے، ماں کے ساتھ نکاح کرے، جمع کرے. یہ کم تر ہے، کتنا گھناؤنا گناہ ہے یہ، کئی بڑے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، اور اسے ہم نے ہلکا سمجھ کے اختیار کر لیا، سوتے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے ختم ہو جائے گا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. بعض لوگوں نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن طرق ملنے کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے. صحیح حدیث ہے یہ. بعض طرق سے اس میں ذوف اور کلام ہو سکتا ہے، لیکن نتیجے کے طور پر یہ صحیح ہے. یہ ساری باتیں سامنے رکھیے ہاں، اور ان آیتوں پر ایک نظر ڈالیے. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی، اللہ کا سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التی اعدت للمتقین اعدت للکافرین، اور اس آگ سے، جہنم سے بچو، ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس طرح سے دنیا داری میں پڑھو گے تو اس جہنم کے راستے پہ چلو گے جو کافروں کے لیے ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو،
الرسول کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ فلاں بزرگ نے کہہ دیا، مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ اسٹاک ایکسچینج میں مؤذن صاحب، امام صاحب پیسہ لگاؤ، اس طرح آپ کی معاشی حالت مستحکم ہوگی۔ نہیں، جائز طریقے اختیار کیجیے، نئی راستے ہیں، صبر کیجیے، قناعت کیجیے، اللہ کشادگی دینے والا ہے، اللہ سے مانگیے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو سود دے گا اجر و ثواب کی شکل میں، وہ جائز ہے۔ 1 سے 70 700 اور اس سے بھی بڑھا کر اللہ دیتا ہے انفاق کا بدلہ، وہ جائز ہے، وہ اس کی طرف ہونی چاہیے مسلمان اور مومن بندے کو، دنیا کی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی اطاعت۔ یہ اس میں سے ایک میں نے کہا نا کہ ایک جملہ جو ہے آیت کا ایک خطبہ چاہتا ہے۔ اب یہ اللہ کی اطاعت اور رسول کا، یہ پورے دنیا کے، پوری زندگی کا ہمارا ایک اصول ہے، اللہ نے دیا ہے بار بار کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے اللہ کا ماننا کی بات ماننا ہے، رسول کی بات، فلاں اور فلاں کی نہیں۔ اور سارے جھگڑے اسی میں لوگ چل رہے ہیں، فرقہ بندیاں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہے مان لیجئے، صحابہ نے جیسے مانا ویسے مان لیجئے، فرقے ختم ہو جائیں گے تقریباً مسلمانوں میں۔ یہ سمپل بات نہیں مانتے لوگ، اور اس کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ علامہ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ احد کے واقعات کے ضمن میں یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، تقوی کے اور کامیابی کے عناصر ہیں یہ۔ چونکہ اللہ نے پچھلی آیت میں یہ کہا تھا کہ اگر تم تقوی اور صبر اختیار کرو گے تو تم کو دشمنوں کی چالیں، دشمنوں کی سازشیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، جیسے غزہ میں ہو رہا ہے، ہندوستان میں ہو رہا ہے، مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے، نہیں ہوگا نقصان۔ تو اب وہ صبر اور تقوی کی اوصاف کیا ہیں ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کیا ہے وہ سود اور حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہاں، یہ جب تم اختیار کرو گے تو تم کو غلبہ ملے گا، دشمن ناکام ہوگا، اور آگے کہا تم پر رحم ہوگا۔ اور میں یہاں ختم کر رہا ہوں، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف، ہاں، اور لپکو اللہ کی، اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیے 3 مرتبہ اس آیت میں، 2 آیتیں پڑھی ہے، 3 مرتبہ اس میں تقوی آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خطاب کر کے پہلے کہا گیا، تو اہل علم و مفسرین نے کہا کہ جہاں بھی اللہ نے کہا اے ایمان والو ایسا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے حکم دیا جا رہا ہے، جس سے منع کیا جا رہا ہے، اس کو مان لینا ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم اگر مومن ہیں تو یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم سیریس نہیں ہوتے۔ ارے ہاں ہوتا ہے، چلے گا، کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ شریعت کے سارے احکامات کے بارے میں ہمارا رویہ اب ایسا ہی بن گیا ہے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ دنیا داری، رسم و رواج، شادی بیاہ، ساری چیزیں ضروری ہے، دین ضروری نہیں ہے۔ یہی ہے عذاب کی دعوت دینا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکلنا۔ چنانچہ پہلے کہا کہ واتقوا النار، کہ جہنم سے بچو، تقوی یہاں بھی کہا گیا، اسی طرح کہا اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور آگے کہا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جہنم سے بچو، اور متقیوں کے لیے 2 جگہ متقین، 3 جگہ کہا گیا، یعنی ہماری کامیابی کا اصل راز تقوی ہے، اور تقوی کا مطلب ہے شریعت کی پابندی۔ اس آیت میں آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ جو خوشحالی ہو تنگی ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ ہو جائے تو معاف کرتے ہیں، اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شام ہو، فلسطین ہو، ہندوستان ہو، مسلمانوں کو ایسے عمل کی توفیق دے کہ دشمنوں کی چالیں ناکام ہوں، ان کے منصوبے ناکامیاب ہوں، اور مسلمانوں کو عزت، وقار، تحفظ، امن اور سلامتی ملے، دنیا میں بھی امن و سلامتی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اللہ رب العالمین نے صرف دعا کو نہیں بلکہ شریعت کے اصولوں کو بھی بتایا ہے کہ اگر آپ امن و سلامتی دنیا میں اور آخرت میں چاہتے ہیں تو یہ ایک جگہ کا نمونہ ہم نے پڑھا کہ تقوی اختیار کرنا ہوگا، شریعت کی پابندی کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اس کے بغیر ہم تحفظ نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تحفظ کے لائق بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم برور رب العالمین۔